نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ یہ یوٹیوب چینل بزم فاطمہ مع القرآن ہے۔ اس میں ہم قرآن مجید کا لفظی ترجمہ اور مختصر تفسیر پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم شروع کر رہے ہیں اپنا سبق سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 سے۔ یہ سورہ آل عمران کا آخری رکوع ہے۔ اس سورہ پاک کا اختتام جن آیات سے کیا گیا ان میں فکر و نظر کی دعوت دی گئی، کیونکہ کارخانہ قدرت کی نیرنگیوں میں انسان جتنا بھی غور و فکر کرے گا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے علم محیط اور حکمت کاملہ پر اس کا ایمان پختہ ہوگا، اور یہ پختگی تقلیدی نہیں ہوگی بلکہ تحقیقی ہوگی۔ سو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ انا بے شک فی خلق پیدائش میں سماوات آسمانوں کی والارض اور زمین کی، واختلاف اور بدلتے رہنے میں لیل رات کے والنہار اور دن کے، یعنی رات اور دن کے بدلتے رہنے میں اور زمین و آسمان کی پیدائش میں لآیات ضرور بڑی نشانیاں ہیں لأولی الالباب عقل والوں کے لیے۔ الذین وہ عقل والے یذکرون جو ذکر کرتے ہیں اللہ کا قیاماً کھڑے ہوئے وقعوداً اور بیٹھے ہوئے، وعلی جنوبہم اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے، ویتفکرون اور وہ غور و فکر کرتے ہیں فی خلق السماوات آسمانوں کی پیدائش میں والارض اور زمین کی پیدائش میں۔ ربنا اور وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ما خلقتا نہیں پیدا کیا تو نے ہذا یہ سب کچھ باطلاً بیکار، سبحانکا پاک ہے تو، فقنا بچا لے ہمیں عذاب النار آگ کے عذاب سے۔ ربنا اور ہمارے رب انکا بے شک تو من جسے تدخلے داخل کرے گا نارا آگ میں، فقط تو یقیناً اخزیتہ تو نے اسے رسوا کیا، وما اور نہیں ہے للظالمین ظالموں کا من انصار کوئی مددگار۔ ربنا اے ہمارے رب اننا بے شک ہم نے سمعنا سنا، منادین ایک منادی کو، ایک پکارنے والے کو، ینادی جو بلند آواز سے پکار رہا تھا، للایمان ایمان کی طرف، ان یہ کہ آمنو ایمان لے آؤ، بربکم اپنے رب کے ساتھ، فآمنا سو ہم ایمان لے آئے۔ ربنا اے ہمارے رب فاغفر لنا بخش دے ہمارے لیے ذنوبنا ہمارے گناہ، وکفر اور مٹا دے عنا ہم سے سیئاتنا ہماری برائیوں کو، وتوفنا اور موت دے ہمیں مع ساتھ ابرار نیک لوگوں کے۔ ربنا اے ہمارے رب وآتنا اور دے ہمیں ما وہ چیز وعدتنا جو تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے، علی رسولک اپنے رسولوں کے ذریعے، ولا تخزنا اور نہ ذلیل کر یا نہ رسوا کرنا ہمیں یوم القیامت قیامت کے دن، انکا بے شک تو لا تخلف نہیں خلاف کرتا میعاد اپنے وعدے کے۔ ان تمام آیات میں چونکہ دعا کا سلسلہ چل رہا تھا اس لیے میں نے یہ ساری آیات اکٹھی پڑھ دی۔ اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کا ذکر کسی وقت اور کسی جگہ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں بندہ اپنے خالق کی یاد میں محو رہ سکتا ہے اور رہنا چاہیے۔ علامہ بیضاوی لکھتے ہیں کہ مظاہر کائنات میں غور و تدبر کرتے رہنا سب عبادتوں سے افضل عبادت ہے، کیونکہ نبی اکرم کا ارشاد گرامی ہے کہ تفکر و تدبر کے ہم پایا کوئی عبادت نہیں، لیکن آج ہم اس افضل ترین عبادت سے کیسے اعراض کیے ہوئے ہیں اور کس طرح ہم نے اس کو صدیوں سے بالکل بھلا رکھا ہے جو محتاج بیان نہیں۔ آج اگرچہ کائنات کے ہر پہلو پر غور و فکر ہو رہا ہے اور وسعت کا عالم یہ ہے کہ ہر مظہر فطرت کے لیے ایک مستقل فن کی بنیاد پڑ چکی ہے، لیکن مومن اور غیر مومن کی تحقیق و تفحص میں ایک بنیادی فرق ہے۔ مومن جب کائنات کی کسی چھوٹی یا بڑی چیز پر غور کرتا ہے اور اس کی حیران کن تاثیرات اور اس میں مضمر ایک بدیع نظام پر اس کی نگاہ پڑتی ہے تو وہ اس کی حیران کن تاثیرات اور بدیع مضمرات میں کھو کر نہیں رہ جاتا، بلکہ اسی طرح اس کی نگاہ اس کے بنانے والے کی طرف بے تابانہ دوڑ جاتی ہے اور اس کی زبان سے بے ساختہ یہ کلمات نکلتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ لیکن ایک غیر مومن کی نگاہ ان مشاہدات کی چمک دمک سے خیرہ ہو کر رہ جاتی ہے اور اس کے بنانے والے کی عظمت و جلالت، علم و قدرت اور مشیت و حکمت کی طرف اس کی توجہ مبذول نہیں ہوتی۔
بے شک وہ ان کی تسخیر سے اپنی مادی ترقی کو تو معراج کمال تک پہنچا دیتا ہے، لیکن یقین کا چراغ روشن نہیں ہوتا اور اس کے دل کی دنیا پھر بھی تاریک کی تاریک ہی رہتی ہے۔ کاش کہ مسلمان طلباء قرآن کریم کی اس آیت کی روشنی میں سائنس اور طبعیات کی علوم کا مطالعہ کریں، تاکہ اگر ان کی کاوشوں سے ان کی ملت کا ظاہر رشک مہتاب بنے تو اس کا باطن رشک صد آفتاب ہو جائے۔ پھر جب غور و فکر اور پہم عبادت و ذکر سے مسلمانوں کا آئینہ دل جگمگانے لگتا ہے تو وہ اپنے مولا تبارک و تعالیٰ کی جناب پاک میں دامن طلب پھیلا کر اس سے گزارشات کرتے ہیں اور اس سے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ جو ابھی آیات میں نے تلاوت کی ہیں، جن میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مسلمانوں کے دعا کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہوئے اگلی آیات میں فرما رہا ہے، فاستجابا تو قبول فرما لی لہم ان سے ربہم ان کے رب نے ان کی التجائیں، انی بے شک میں لا اضیع نہیں ضائع کرتا عمل عامل کسی عمل کرنے والے کا، منکم تم میں سے، من ذکرن چاہے وہ مرد ہو، او انسا یا وہ عورت ہو، بعضکم بعض تمہارا، من بعضن بعض سے ہے، یعنی تم مرد عورت ایک دوسرے سے ہو، بعضوں سے ہیں۔ فالذین اور وہ لوگ ہاجروا جنہوں نے ہجرت کی، واخرجوا اور وہ نکالے گئے، من دیارہم اپنے گھروں سے، واوذوا اور وہ ستائے گئے، انہیں تکلیف دی گئی، فی سبیلی میری راہ میں، یعنی میرے دین کے اوپر چلتے ہوئے انہیں تکلیف دی گئی، وہ ستائے گئے، وقاتلوا اور وہ لڑے، وقتلوا اور وہ مارے گئے، لأکفرن تو ضرور میں کفارہ بنا دوں گا یا ضرور میں مٹا دوں گا، عنہم ان سے، سیئاتہم ان کی برائیوں کو، ولأدخلنہم اور ضرور میں انہیں داخل کروں گا، جنات باغوں میں، تجری کے بہتی ہوں گی، من تحتہا ان کے نیچے، انہارو نہریں، ثواباً یہ اجر ہے، یہ ثواب ہے، من عند اللہ اللہ کی طرف سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ عندہ اس کے پاس حسن الثواب بہت ہی بہترین اجر اور ثواب اور بدلہ ہے۔ لا یغرنک نہ دھوکے میں ڈالے تجھے، تقلب پھرنا یا چلنا، الذین ان لوگوں کا، کفروا جنہوں نے کفر کیا، فی البلاد ملکوں جو وہ پھرتے ہیں، تو ان کا یہ پھرنا اے سننے والے، اے قرآن کو پڑھنے والے، تجھے دھوکے میں نہ ڈال دے جو کافر ہیں کہ وہ کس طرح دنیا میں ملکوں گھومتے پھرتے اور عیش عشرت کرتے ہیں۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ متاعن یہ لطف اندوزی کا سامان ہے، قلیل بہت کم مدت کے لیے، ثم پھر مأواہم ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس اور بہت ہی برا، مہادو یہ ان کے ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ کہ اگر غیر مسلم دنیا میں ملکوں گھومتے پھرتے عیش عشرت کرتے ہیں تو یہ ان کے لیے نفع اٹھانے کا بہت ہی تھوڑا سا قلیل سی مدت کا سامان ہے، بالآخر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو ان کے اس جو ان کو چلنا پھرنا دیا گیا، جو ان کو اتنی فیسلٹیز دی گئی ہیں، اس پر تم دھوکہ نہ کھا جاؤ کہ وہ بڑے کامیاب پھر رہے ہیں، بلکہ یہ ان کی دنیا کی کامیابی ہے، آخرت میں ان کے لیے بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن الذین وہ لوگ اتقوا جو ڈرتے رہے، اب اس آیت میں بتا رہے اللہ تعالیٰ مومنین کے لیے کہ جو ڈرتے رہے ربہم اپنے رب سے، لہم ان کے لیے جنات باغات ہیں، تجری بہتی ہوں گی، من تحتہا ان کے نیچے، انہارو نہریں، خالدینہ وہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا ان نہروں میں یا ان باغوں میں، نزلاً یہ مہمانی ہوگی، من عند اللہ اللہ کی طرف سے، وما اور جو عند اللہ اللہ کی طرف سے ہوں گی نعمتیں، خیرن وہ بہتر ہوں گی، للابرار نیکوکاروں کے لیے، یہ بہت ہی اچھی اور بہتر نعمتیں ہیں جو انہیں اللہ کے ہاں ملیں گی جنت کی صورت میں۔ وَإِنَّ اور بے شک من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، لمن البتہ وہ لوگ بھی ہیں، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، باللہ اللہ کے ساتھ، وما اور جو کچھ انزلہ اتارا گیا الیکم تمہاری طرف، وما اور جو انزلہ اتارا گیا الیہم ان کی طرف، یعنی وہ تمہاری کتاب کے ساتھ بھی ایمان لاتے ہیں اور اپنی کتابوں کے ساتھ بھی ایمان لاتے ہیں۔ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، خاشعین وہ عاجزی کرتے ہیں، نیاز مندی کرتے ہیں، للہ اللہ کے لیے،
لیے۔ لا یشترونا وہ نہیں خرید و فروخت کرتے بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ ثمنا قلیلا تھوڑی تھوڑی قیمت کے عوض۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں لہم کہ ان کے لیے اجرہم ان کا اجر ہے عند ربہم ان کے رب کے پاس۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ سریع الحساب بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اس سے پہلے چونکہ پچھلی آیات میں اہل کتاب اور ان کی علماء کے عجوب اور نقائص بیان کیے گئے تھے، جس سے یہ وہم و گمان بھی ہو سکتا تھا کہ شاید سارے ہی اہل کتاب اور اس کے سارے ہی علماء ان کے ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں، تو قرآن کریم نے اس غلط فہمی کو بھی دور فرما دیا کہ سب کے سب وہ ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں سے کئی ایک بڑے پاک باز، نیک فطرت اور سلیم الطبع لوگ بھی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو اصبروا صبر کرو، صابروا اور ثابت قدم رہو، ورابطوا اور مقابلے کے لیے کمر بستہ رہو، واتقوا اللہ اور ڈرتے رہو اللہ سے، لعلکم تاکہ تم تفلحون فلاح پاؤ۔ یہ اس جلیل القدر اور عظیم المرتبہ سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے، اور اس میں نہایت ہی مختصر اور بہت ہی جامع الفاظ میں بتایا جا رہا ہے کہ ان 4 باتوں میں دنیاوی اور اخروی فلاح کو کامیابی کا راز پوشیدہ ہے۔ اس میں 4 الفاظ بولے گئے ہیں: صبر، مثابرہ، رباط اور تقوی۔ صبر کا معنی ہے نیک اعمال کرنے پر اور برے اعمال سے باز رہنے پر نفس کو پابند رکھنا، جبکہ مثابرہ کا معنی ہے کہ دشمن کے پے در پے حملوں کے سامنے فولاد بن کر کھڑے رہنا، اور رباط کا معنی ہے کہ دین کی خدمت کے لیے ہمیشہ دشمن کے مقابلے میں کمر بستہ رہنا، جبکہ تقوی کا معنی پیچھے کئی بار گزر چکا ہے۔ جب کسی فرد یا قوم میں یہ صفات پائی جاتی ہیں تو رحمت الہی اور نصرت خدا بندی اس کی پاسبان ہوتی ہے، مشکلات کے پہاڑ از خود راستہ چھوڑ دیتے ہیں، دنیا میں بھی عزت نصیب ہوتی ہے اور آخرت میں بھی سرخروئی ہوتی ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہماری اس کاوش اور اس کوشش کو اپنی بارگاہ مقدس میں قبول فرمائے۔ آج الحمدللہ سورہ آل عمران بھی اختتام پذیر ہوئی۔ بہت جلد انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں سورہ آل عمران کا خلاصہ بھی پیش کریں گے، جس طرح ہم نے سورہ بقرہ کا خلاصہ پیش کیا، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی سورہ نساء کا آغاز کریں گے۔ اور بارگاہ الہی میں دعا گو ہوں کہ اگر اس میں مجھ سے کوئی غلطی، کوتاہی، عمدن خطاً کسی بھی طریقے سے ہوئی ہے، میں اس کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معافی اور توبہ کی خواستگار ہوں۔ اس میری کاوش کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقدس میں قبول فرما، اور اس کا ثواب میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہدیۃً تحفۃً پیش کرتی ہوں، قبول فرما۔ ان کے توسط سے اس کا ثواب تمام انبیاء اور رسول کو، تمام مومنین و مومنات کو، بالخصوص میرے والدین کو پہنچا، اور سب کی بخشش و مغفرت فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔